رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم قال الا ان الدنیا ملعونۃ ملعون ما فیها الا ذکر اللہ وما والاه وعالم او متعلم رواہ الترمذی وابن ماجہ۔ حضرت سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ حدیث پاک روایت فرماتے ہیں کہ حضور نبی کریم رؤوف الرحیم علیہ الصلاۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ لوگو خبردار ہو جاؤ کہ بے شک دنیا ساری کی ساری ملعون ہے، لعنتی ہے، اور جو کچھ دنیا میں ہے یہ سب کچھ ملعون اور لعنتی ہے، الا ذکر اللہ، مگر اس میں جو اللہ کا ذکر ہے، اللہ کی یاد ہے، وہ اس دنیا کے اندر اور اس لعنت میں شامل نہیں۔ وما واللہ، اور جو اللہ تعالیٰ کے ذکر کے متعلقات ہیں وہ بھی اس چیز کے اندر داخل نہیں، یعنی جس چیز کا تعلق اللہ تعالیٰ کے ذکر کے ساتھ ہے، اللہ کی یاد کے ساتھ ہے، جیسا کہ مسجد ہے، کیونکہ مسجد کا تعلق دین کے ساتھ ہے، دین کا حصہ ہے، اس لیے یہ دنیا داری کے اندر نہیں آئے گی۔ مسجد کا ساز و سامان یہ دنیا داری کے اندر نہیں آئے گا، اور نہ ہی یہ ملعون کہلائے گا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ تعالیٰ کی یاد، اللہ کا ذکر اور جو کچھ ان کے متعلق ہے، ان کے ساتھ جس چیز کا تعلق جڑا ہوا ہے، وہ چیز اس دنیا کی ملعونیت کے اندر نہیں آئے گی۔ اور فرمایا وعالم، اور علماء، دین کا علم رکھنے والے، او متعلم، یا دین کے طالب علم، یہ بھی اس دنیا کی لعنت سے بری ہیں، دنیا کی لعنت سے بچے ہوئے ہیں۔ باقی اس کے علاوہ دنیا یہ پوری کی پوری ملعون ہے، اور جو کچھ دنیا کے اندر ہے وہ سارے کا سارا ملعون ہے۔ یہ ترمذی شریف اور ابن ماجہ شریف کے حدیث پاک ہے، یہ دونوں ستہ کی کتابیں ہیں۔ یعنی پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کا یہ فرمان بہت ہی سخت فرمان ہے دنیا داری کے اعتبار سے، کہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، واضح طور پر فرما دیا، لوگو خبردار ہو جاؤ یہ دنیا ساری کی ساری ملعون ہے، سوائے دین کے اور دین کے ساتھ جڑی ہوئی ہر چیز کے۔ دنیا کی ہر چیز ملعون کا معنی یعنی اللہ کی رحمت سے دور، یعنی اگر ہم کسی کو کہتے ہیں کہ تو لعنتی ہے تو اس کا معنی یہ ہوتا ہے کہ اللہ کی رحمت تجھ پر نہ ہو، تو اللہ کی رحمت سے دور ہے، شیطان کے قریب ہے۔ تو اس کا معنی یہ ہے کہ دنیا کے اندر ہر ایک چیز جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کی رحمت سے دور ہے، یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ کے نزدیک اس کی کوئی قدر و منزلت نہیں ہے۔ اس لیے یہ ساری دنیا اور جو کچھ دنیا کے اندر ہے یہ سارے کا سارا ملعون ہے۔ اور حضرت ابو ذر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، قال رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ما زاہد عبد فی الدنیا الا انبت اللہ حکمہ فی قلبی وانطق بہا لسانہ وبصرہ عیب الدنیا وداعہا ورواعہا۔ حضرت ابو ذر رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ حدیث پاک روایت فرماتے ہیں کہ نبی کریم رؤوف الرحیم علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا، جو دنیا سے بے رغبت ہوا، جس نے دنیا سے اپنا منہ پھیر لیا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے دل پر حکمت اور دانائی اتارے گا، اللہ تعالیٰ اس کے دل کو جو ہے حکمت سے لبریز فرما دے گا۔ وَأَنْتَقَ بِهَا لِسَانًا، اور حکمت کی باتیں، دانائی کی باتیں، سمجھداری کی باتیں اس کی زبان سے نکلیں گی۔ اور فرمایا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے وَبَصَّرَهُ عَيْبَ الدُّنْيَا، اور وہ دنیا کے عیوب کو دیکھے گا، دنیا کی خوبیاں نہیں دیکھے گا، بلکہ جو دنیا کے اندر عیب ہے وہ سارے کے سارے عیب دیکھے گا اور لوگوں کو دنیا کے عیب بتائے گا۔ وَدَاعَهَا وَرَاعَهَا، اور جو دنیا کے اندر بیماریاں ہیں، دنیا کے اندر نقصان دہ چیزیں ہیں ایمان کے حوالے سے، وہ ساری بیان کرے گا اور دنیا کو اپنے پیچھے پھینک دے گا۔ اور فرمایا وَأَخْرَجَهُ مِنْهَا سَالِمًا إِلَى دَارِ السَّلَامِ، اور اپنے آپ کو دنیا سے سالم بچا کر وہ جنت میں داخل ہو جائے گا۔ یعنی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ دنیا سے جو کنارہ کش ہو جائے اس کی شان ہے،
جو دنیا سے کنارہ کش ہو، پھر زبان سے بھی اس کے اللہ تعالیٰ اس کے دل پر بھی حکمت و دانائی کی باتیں عطا فرما دیتا ہے، علم کی باتیں عطا فرما دیتا ہے، اور پھر زبان سے بھی دانائی کی باتیں، علم کی باتیں، حکمت کی باتیں اس کی زبان سے بھی نکلتی ہیں، اور اس کے ساتھ ساتھ دنیا کے عیوب کو دیکھتا ہے، دنیا کی خوبیوں کو نہیں دیکھتا۔ ایک دنیا دار جو ہے وہ دنیا کے عیب کو فراموش کر کے دنیا کی خوبیوں پر نظر رکھتا ہے، لیکن ایک دیندار شخص اور جس کا تعلق اللہ رسول کے ساتھ سچا اور پکا جڑ چکا ہے، وہ دنیا کے عیوب دیکھتا ہے، دنیا کی خامیاں دیکھتا ہے، دنیا کی خوبیاں وہ نظر انداز کر دیتا ہے۔ اس لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وہ اپنے آپ کو پھر دنیا کی وبا سے، دنیا کی بیماریوں سے بچا کر سیدھا اپنے آپ کو، اپنے ایمان کو سالم، صحیح سالم بچا کے وہ جنت میں داخل ہو جاتا ہے۔ تو یہ دنیا سے بے رغبتی کی فضیلت ہے۔ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے وسیلہ سے ہم سب کو علم دین سیکھنے کی، سمجھنے